پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا چلانے کے لیے لوگوں کی معاشی تقسیم کر دی اور ہر ایک کو دوسرے سے جداگانہ صلاحیتیں دی۔ کسی کو خادم اور کسی کو مخدوم بنا دیا۔ خادموں کے لیے اپنے آقاؤں کی خیرخواہی کا حکم دیا اور مخدوموں کو اپنے ماتحتوں سے ہر ممکن حسن سلوک کی خوب ترغیب دلائی اور ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا۔ اسی لیے اپنے غلام یا اپنے ماتحت کام کرنے والے افراد کو بھی برا کہنے اور گالم گلوچ کرنے سے منع کیا گیا اور ان کے ساتھ وہ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث میں اگرچہ خاص غلاموں کا ذکر ہے، لیکن اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آزاد ہوتے ہوئے کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد غلامی کا دور ختم ہو گیا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ماتحت کام کرنے والوں کی بالکل پرواہ نہیں کی جاتی، انہیں بد زبانی اور گالم گلوچ کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کی طاقت اور قوت سے بڑھ کر کام سونپا جاتا ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے کسی مسلمان کو برا کہنا اور گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے اسلامی اخوت ٹوٹتی ہے اور دلوں میں نفرتیں، دوریاں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ گالی دینا انتہائی گندی اور بے حیائی کی بات ہے۔ نیز اس سے بات ختم ہونے کی بجائے اور بڑھتی ہے اور لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ قتل تک بات پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی نافرمانی ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ فسق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو کہتے ہیں۔ گویا مسلمان کو گالی دینے والا اطاعت الہی سے نکل جاتا ہے اور شیطان کی اطاعت کرتا ہے۔ چنانچہ شیطان اسے اپنے مسلمان بھائی سے خوب لڑاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپس میں گالی گلوچ کی اور ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک دوسرے کو غصے کی حالت میں گالیاں دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کا یہ غصہ دور ہو جائے گا۔ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ مسلمان کو گالی دینے والا ہلاکت اور تباہی و بربادی کے دانے پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینے والا ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پر ہونے والے کی طرح ہے۔ گالم گلوچ کرنے والے کو روز قیامت ان لوگوں کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی جن کو وہ گالیاں دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم و دینار ہوں اور نہ ساز و سامان۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ بلا شبہ میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ چنانچہ ان تمام مظلوموں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں اس کے ذمے دوسروں کے حقوق ادا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے رہا ہے تو گویا وہ اپنی نیکیوں سے دے رہا ہے اور اپنی عبادات اور نیک اعمال ضائع کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور حج کرتا ہے،
لیکن اس کی فحش کلامی اور بد زبانی سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو وہ غضب الہی کا مستحق بن جاتا ہے اور اس کے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دین اسلام میں ابتداً گالی دینا تو درکنار، کوئی گالی دے بھی تو اس کے جواب میں بھی گالی نہ دینے اور خاموش رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ اس طرح فرشتہ اس کا دفاع کرتا ہے اور گالی دینے والے کو اس کی طرف سے جواب دیتا ہے جسے گالی دی جا رہی ہو، اور اگر وہ بھی جواب میں حد سے زیادہ گالم گلوچ کرنا شروع کر دے تو شیطان ان کے درمیان آ جاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف خوب بھڑکاتا اور جوش دلاتا ہے، چنانچہ وہ آپس میں خوب گالم گلوچ کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے والوں کو شیطان قرار دیا ہے، کیونکہ وہ شیطانی عمل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کے ساتھ مسکرا رہے تھے۔ چنانچہ جب اس نے بہت زیادہ گالیاں دیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کچھ گالیوں کا جواب دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے اور آپ کے پاس آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، جب وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے اس کی بات کا جواب دیا تو آپ غصے ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تیرے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تیری جانب سے جواب دے رہا تھا، پھر جب تو نے اس کی بات کا جواب دیا تو شیطان آ گیا، چنانچہ میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی گالی دے تو اس کے جواب میں خاموش رہنا چاہیے اور عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جو معاف کر دے اور صلح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، تاہم پھر بھی اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو اسے صرف اس حد تک اجازت ہے جتنی اس پر زیادتی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گالیاں دینے والے جو کہیں اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہے، بشرطے کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا کہنے اور گالی دینے سے مکمل گریز کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اس معاملے کی سنگینی کے پیش نظر اس قدر محتاط تھے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک میں انسان ہوں اور بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار سے یہ شرط کی ہے کہ مسلمانوں میں سے جسے بھی میں برا کہوں یا گالی دوں تو اس کے لیے گناہوں سے پاکی اور اجر کا باعث ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کی اکثریت نے گالی کو اپنا تکیہ کلام بنا رکھا، ان کی گفتگو کا آغاز بھی گالی ہے اور اختتام بھی گالی پر ہوتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو خوب گالیاں دی جاتی ہیں، اگر کہیں دو شخص آپس میں لڑ پڑیں تو ایک دوسرے کے خلاف گالیوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار چیزیں جس کسی میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی خصلت ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے، اور وہ یہ ہے، نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3، جب عہد کرے تو بد عہدی کرے، اور نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو بیہودہ بکواس یعنی گالم گلوچ کرے۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے جو ہر وقت اسے گمراہ کرنے اور فسق و فجور میں مبتلا کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا تم اسے دشمنی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ
کہ وہ بھڑکتی آگ یعنی جہنم والے ہو جائیں۔ شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا، تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ شیطان کے دشمن ہونے کے باوجود انسان کو اسے گالی دینے اور برا کہنے سے روکا گیا، کیونکہ گالی خود شیطانی فعل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کو گالیاں مت دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ انسان جب کوئی برا کام کرتا ہے یا کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے اور شیطان کو برا کہتا ہے تو اس سے شیطان پر کچھ اثر نہیں پڑتا، بلکہ وہ پھولتا اور خوش ہوتا ہے کہ میری وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ایک بزرگ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی سواری کو ٹھوکر لگی تو میں نے کہا، شیطان ہلاک ہو۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نہ کہو کہ شیطان ہلاک ہو، اس لیے کہ جب تم یہ کہتے ہو تو وہ پھول جاتا ہے یہاں تک کہ ایک گھر کے برابر ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری قوت سے ایسے ہوا، لیکن کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے، کیونکہ بلا شبہ جب تم یہ کہتے ہو تو وہ سکڑ جاتا ہے حتیٰ کہ مکھی کی مانند ہو جاتا ہے۔ ہمارے آج کے معاشرے میں لوگوں کی حالت یہ ہے کہ گناہ کر کے شیطان کو برا کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، جس سے وہ خوش ہوتا ہے، پھولتا اور فخر و غرور کرتا ہے کہ میں نے انہیں گناہوں اور نافرمانیوں میں مبتلا کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کو گالیاں دینے اور برا کہنے کے بجائے اس کی شرارتوں، وسوسوں اور حملوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں، جیسا کہ مذکورہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سامعین، کسی بیماری یا آزمائش کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی مشیت سے آتی ہے۔ انسان جب کسی بیماری یا آزمائش کو برا کہتا ہے تو گویا وہ تقدیر اور قضاء الہی پر شکوہ کرتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ بیماری اور آزمائش مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ اور درجات میں اضافے کا سبب ہے، اس لیے انسان کو ان پر صبر کرنا چاہیے۔ بخار ایک ایسا مرض ہے کہ اس کی وجہ سے پورا جسم تکلیف کا شکار رہتا ہے، نیز اس کی وجہ سے چڑچڑاپن اور بے سکونی محسوس ہوتی ہے، لیکن اسے بطور خاص برا کہنے اور گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو گالی نہ دو، کیونکہ بلا شبہ یہ انسان کی خطاؤں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ انسان بیماری کا علاج بھی نہ کرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کا علاج کرانے کی ہدایت کی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دیہاتیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم دوا کر لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوا کیا کرو، بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی دوا بھی پیدا کی، سوائے ایک بیماری کے، یعنی بڑھاپا۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں